اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ اور ہمارا رویہ۔ بے شک قومیں اپنے اجتماعی رویے سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہماری سڑکوں پر چلتی ٹریفک، ہمارے عوامی بیت الخلاء میں صفائی ستھرائی، ہوائی اڈوں، ریل اور بس کے اڈوں پر قطار بنانا، دفاتر میں عوام کے ساتھ ہونے والا سلوک، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں ہماری حساسیت، قانون کی پاسداری اور دیگر اجتماعی رویہ ہماری پہچان ہے۔ اسی طرح قربانی تمام مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماعی عمل ہے۔ یہ ایک رسم یا فقط ایک روایت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ایک بوجھ اور دکھاوے کا سامان سمجھ لیا ہے۔ یہ بات لاشعوری کی نہیں بلکہ سنجیدگی سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ فقط ایک رسم ادا کرنا اور بس نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا سہ-روزہ تربیتی عمل ہے جو ہمیں ہر سال اطاعت، عشق، ایثار اور قربانی کے ان جذبات سے آشنا کرواتی ہے جو ایمان کی اصل ہیں۔ ہماری یہ عید قرباں ایسے حالات میں آئی ہے کہ جس وقت ہم سب اجتماعی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس منتشر عالمی وبا کے باعث جہاں ساری انسانیت بھی یار و مددگار اور لاچار ہو چکی ہے، وہیں ہمارے ملک کے غریب طبقے پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس عید پر ہمیں لازماً وہ درس یاد کر کے عمل میں لانا ہوگا کہ کس طرح اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے سے سرشار عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے اپنی گردن کسی تگ و دو کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے پیش کر دی۔ ایک ماں نے برسوں کی دعاؤں اور سسکیوں کے بعد حاصل ہونے والے اپنے دل کے ٹکڑے کو بلند حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک عظیم باپ نے کسی ہیلے کے بغیر اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے تسلیم و رضا کے بلند ترین عہدوں کو چھو لیا اور عملی طور پر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی کوشش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو جس امتحان میں ڈالا تھا، اس میں حضرت خلیل علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا گھرانہ سرخرو ہو گیا، اور جہاں ہمارے رفاہی اور ادارے بڑھ چڑھ کر دن رات خدمت اور صرف خدمت کی راہ پر گامزن ہیں، ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ در حقیقت قربانی آدم اور ابلیس کی جنگ کے تسلسل میں ہمارا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے ہم شیطان کے سارے ہیلے بہانوں کو ناکام بناتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے عین مطابق قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سورۃ الحج کی آیت 37 میں ارشاد فرمایا کہ اور نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ان کا ناخون، مگر اسے تمہارے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تمام وہ کام بروئے کار لانا جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور ان تمام کاموں سے رک جانا جس سے اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ قربانی کا مقصد احیاء سنت اللہ کی خوشنودی ہو، نہ کہ دکھاوا اور واہ بٹورنا، جس سے قربانی تو ضائع ہوتی ہی ہے اور پیسہ اور وقت جو ڈوبا سو الگ۔ تو سب سے پہلے تصحیح نیت لازم ہے۔ پھر اس عید قرباں پر جب آپ اس فریضے کی ادائیگی کریں تو چند ایک باتوں پر عمل کر کے پچھلی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی اور اہم ترین بات صفائی کی ہے، جس کا خیال رکھنا نہ صرف ہمارا مذہبی فریضہ ہے بلکہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ عمومی طور پر ایک بات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ وطن عزیز میں عید کے موقع پر عوام کی اکثریت اپنے شہری حقوق و فرائض میں شدید غفلت کا شکار رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان عبادات کا اصل حسن ہی گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر عید قرباں اور صفائی کا بہت گہرا تعلق ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک دینی فریضے کی ادائیگی کے دوران دوسرے اہم ترین دینی فریضے یعنی صفائی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، جو کہ نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر سال لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور قربانی کے بعد ان جانوروں کا خون اور دیگر علائشیں سڑک کے کنارے ڈال دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ماحول میں شدید تعفن پھیل جاتا ہے اور اکثر وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں۔
اگرچہ بنیادی طور پر یہ سرکاری اداروں اور اہلکاروں کی ہی ذمہ داری ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے انتظامات کو یقینی بنائیں، لیکن اس حوالے سے عوام الناس بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ عوام کو چاہیے کہ جس اہتمام سے وہ جانور خریدتے ہیں، اس کی خدمت سیوا کرتے ہیں، اسی اہتمام سے قربان کیے گئے جانوروں کی آلائشیں اور گندگی کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی انتظام کریں، بلکہ یہ ہر شہری کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر اپنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دوسری اہم بات قربانی کی کھالوں کو سنبھالنا ہے، جس میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھالیں کئی گھنٹے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کھالیں ایک طرف تو دیگر آلائشوں کی طرح تعفن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، تو دوسری طرف دیر تک پڑے رہنے سے کھال خراب ہو کر قابل استعمال یا قابل فروخت نہیں رہتی۔ اسی لیے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی کھالیں اپنے قریبی اور معتبر دینی اداروں کو پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ایک اندازہ کے مطابق ہر سال تقریباً 25% کھالیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے بعد اس کی باقیات اور گندگی کو گھروں کے سامنے یا میدانوں میں کھلا چھوڑتے وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ہم قربانی جیسے عظیم واجب کی ادائیگی کے بعد اس بدنما حرکت سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچانے کا اعلی کار تو نہیں بن رہے اور گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی کس سختی سے تاکید فرمائی ہے اور اسے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایمان کا نصف کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہیں ہم اس وعید کے پیرائے میں تو نہیں آ رہے؟ قارئین کرام، اگر ہم میں سے ہر فرد صرف اپنی اسی ذمہ داری کا احساس کر لے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اس بگاڑ سے نکل کر سدھار کی طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عید پر پوری صفائی رکھنے کی اور دوسروں کو کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔